نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في كل يوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة أو كما قال صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، آپ لوگوں کے سامنے آج میں توبہ کی عادت کے بارے میں، توبہ استغفار کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر میرے محترم دوستوں کہ توبہ کی عادت ڈالیے، اس سے رحمت خداوندی کے دروازہ کھولتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توبہ استغفار کرنے والوں کے بارے میں مثال اللہ کے رسول نے پیش کی، اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ حقیقی استغفار کیا ہے، حضور کی اسوہ حسنہ توبہ کے بارے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو دعا فرمائیں، توبہ استغفار سے گناہوں کی سیاہی کے ازالہ ہوتی ہیں۔ خطا کاروں میں اچھے کون ہیں؟ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ توبہ اور استغفار کس وقت قابل قبول ہوتا ہے اللہ کے نزدیک؟ اور توبہ سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کے متعلق میرے دوستو مشہور ایک روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تفسیر مظہری، تفسیر ابو سعود اور تفسیر کشاف نے نقل کیا ہے کہ توبہ کس کو کہتے ہیں کہ سابقہ غلط عقیدہ یا عمل پر ندامت ہو کہ یہ توبہ کا اولین جز ہے۔ دوسرے نمبر، جو فرائض انسان سے ترک ہو جائے ان کو لٹایا جائے۔ تیسری نمبر، اگر کسی پر ظلم و زیادتی کی ہے یا کسی کا حق تلفی کیا ہے تو اس کا حق لٹایا جائے۔ اگر کسی کا بے آبروئی کی یا برا بھلا کہا کسی کو تو اس سے معافی طلب کرے یا انتقام کا موقع فراہم کرے۔ پانچواں نمبر، دل پر پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ ایسا غلط کام نہیں کرے گا۔ چھٹا نمبر، نفس کو اطاعت کے کاموں پر ایسے طرح آمادہ کرے جیسے گناہ کے کام پر کیا کرتا تھا۔ میرے دوستوں، توبہ کے بارے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگوں تم اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ کے حضور میں حاضری دے دو۔ فإنی أتوب فی کل یوم 70 مرۃ، پھر ہر روز میں 70 مرتبہ توبہ کیا کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ،
اگر کافر اور مشرک لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو پھر یہ اہل ایمان کی بھائی بن جائیں گے، اب ان سے کوئی جھگڑا باقی نہیں رہا۔ میرے دوستوں، توبہ صرف مومن کے لیے نہیں، میرے دوستوں مومن کے لیے تو توبہ ہے ہی لازمان، کہ مومن کو توبہ لازمی ہے، مومن کو توبہ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر میرے دوستوں پورے انسانیت کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئے لوگوں، تم توبہ کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ ایک دن میں تقریباً 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ میرے دوستو۔ پھر فرمایا کہ جو شخص توبہ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگتے ہیں، میرے دوستو وہ مسلمان بھائیوں کی، مومن کے بھائی بن جاتے ہیں۔ میرے دوستو سارے لڑائیاں ختم ہو گئی۔ میرے دوستو جو لوگ مشرک تھے، میرے دوستو وہ مشرکیت سے توبہ کر کے مومن کی طرف آ جائے۔ میرے دوستو جو کافر تھے اپنے کفریت سے توبہ کرتے ہوئے میرے دوستو ایمان کی طرف رجوع کر لے۔ میرے دوستو جو لوگ منافق تھے وہ منافقیت سے توبہ کر کے اپنے ایمان کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی دربار میں، اللہ کے حضور میں حاضری دے دے۔ میرے دوستو اللہ پاک پروردگار عالم نے فرمایا میرے دوستو سورۃ النور کے اندر کہ فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ میرے دوستوں سورۃ التوبہ کے اندر اور بھی اللہ رب العزت نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون واما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحین۔ میرے دوستوں اللہ نے فرمایا کہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا، توبہ بھی کر لی، ایمان لے آیا، توبہ کرتے ہوئے جو بے ایمان تھا، جو کافر تھا، جو مشرک تھا، میرے دوستوں ان کے بارے میں فرمایا جس نے توبہ کر لیا پھر ایمان لے کر آیا، توبہ کرتے ہوئے توبہ کی بات کا کہ اللہ کی طرف رجوع ہو گئی، میرے دوستوں پھر نیک اعمال کے انجام دے، تو یہ امید ہے کہ وہ شخص کامیاب ہونے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس کامیابی کا اولین اصول یہ ہے کہ انسان کفر، شرک اور معاصی سے میرے دوستوں اور معاصی سے کیا ہو جائے، تائب ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ سے متعلق فرمایا، ایک مشہور حدیث ہے، تفسیر مظہری، تفسیر ابو سعود اور تفسیر کشاف نے نقل کیا ہے۔ میرے دوستوں اس کے بارے میں لمبی حدیث ہے۔ میرے دوستوں آگے میں اللہ پاک پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو تم توبہ کرو، توبہ خالص توبہ اور سچے توبہ کرو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ایمان والو تم لوگ سچے توبہ کرو، امید ہے کہ اللہ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ تمہارے رب العالمین کہ تمہارے گناہوں کو بخشش عطا فرمائے، ان قریب تمہارے سارے برائیوں کو رب العالمین مٹا دے۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم اور وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور تمہیں ایسے جنت میں، ایسے باغیچوں میں اللہ رب العالمین تمہیں داخل فرما دیں کہ جس کی نیچے نہریں بہتے رہتی ہیں۔ میرے دوستوں اس توبہ کی بارے میں آج میں آپ لوگوں کے سامنے اور کچھ کہ توبہ اور استغفار کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر اللہ رب العزت کی کہ توبہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت کا ایک ذریعہ ہے۔ توبہ میرے دوستوں کس کو کہتے ہیں کہ توبہ استغفار کی معنی ہے میرے دوستوں کہ توبہ کی معنی لوٹنے پلٹنے اور رجوع کرنے کی ہیں۔ لوٹنے پلٹنے اور رجوع کرنے کے معنی ہیں توبہ، اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ
بندہ سے اللہ کی کوئی نافرمانی یا گناہ کا کوئی کام ہو جائے میرے دوستو تو اس پر وہ نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے اپنا گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں میرے دوستوں، اس کو کہتے ہیں آئندہ اس گناہ سے بچنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے گناہ کی معافی وہ چاہے۔ توبہ استغفار آپس میں ایک دوسرے کے لیے میرے دوستوں لازم اور ملزوم ہیں۔ فرماتے کہ التوبہ تو ندم، توبہ اس سوزش میرے دوستو اور جلن کو کہتے ہیں جو گناہ کی بات دل پر پیدا ہوتی ہیں، توبہ اس کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں میرے دوستوں؟ کہ التوبہ تو ندم، مطلب کیا ہے؟ توبہ اس سوزش اور جلن کو کہتے ہیں جو گناہ کی بات میرے دوستوں دل پر پیدا ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں میرے دوستوں توبہ۔ میرے دوستوں اس کو کہتے ہیں میرے دوستوں استغفار، کہ اپنی آپ کو شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یا اللہ میں گناہگار ہوں، میرے تمام گناہوں کی بخشش عطا فرما۔ میرے دوستوں اس کی بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توبہ استغفار کی حقیقت تو صرف اور زبان سے نہیں ہوتی بلکہ کیے ہوئے گناہ پر دل سے ندامت، رنج، غم اور افسوس ہونا ضروری ہے۔ آئندہ اس گناہ کو ہم قاتل سمجھ کر چھوڑ دینے اور صرف توبہ توبہ کے لینا میرے دوستوں، توبہ توبہ کہہ لینا تو یہ توبہ نہیں ہے میرے دوستوں۔ صرف توبہ توبہ کہہ دینا یہ توبہ نہیں ہے میرے دوستوں، یہ دل سے سچے یقین کرنا میرے دوستوں، ندامت، رنج، غم اور افسوس ہونا چاہیے اس کی دل کے اندر، یہ ضروری ہے میرے دوستو، دل سے ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ اور توبہ کو ایسے قاتل سمجھے میرے دوستو، قاتل سمجھ کر چھوڑ دینے کا ارادہ کرنے کا نام کیا ہے؟ توبہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں سبحو در کفو توبہ بر لب دل پر ذوق گناہ معصیت را خندامی آیا دے بر استغفار ما، کہ میرے دوستوں ہاتھوں میں تسبیح، زبان میں میرے دوستوں ہاتھ میں تسبیح، زبان پر توبہ اور دل گناہ کی لذت سے بھرا ہوا، اس کو توبہ نہیں کہتے ہیں میرے دوستوں۔ یہ ہمارے ایسے استغفار پر گناہوں کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہنسی آتی ہیں۔ ہاتھ پہ تسبیح ہو میرے دوستوں، پھر زبان پر توبہ میرے دوستوں، اور دل گناہ کی لذت سے بھرا ہوا ہو، اس کو توبہ نہیں کہتے ہیں میرے دوستوں، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے توبہ سے تو ہمیں ہنسی آتی ہیں میرے دوستوں۔ اللہ پاک پروردگار عالم اس توبہ کی بارے میں میرے دوستوں مختلف قول ہے میرے دوستوں۔ فرمایا حضرت سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول سے آخر تک گناہ سے پاک رہنا، اول سے آخر تک گناہوں سے پاک رہنا کیا ہے؟ یہ فرشتوں کی کام ہے، یہ فرشتوں کی عادت ہے، یہ فرشتوں کا حصہ ہے۔ اور اول سے آخر تک میرے دوستوں پلید اور گناہگار رہنا یہ شیطان کی عادت اور حصہ ہے میرے دوستوں۔ پھر فرماتے ہیں گناہ کر کے توبہ کرنا، گناہ کر کے پھر توبہ کرنا، اللہ کی طرف راجع ہونا، اللہ کی حضور میں حاضری دینا میرے دوستوں، یہ آدم علیہ السلام اور اس کی فرزندوں کا کام ہے میرے دوستوں۔ تو لہٰذا کوئی بھی بندہ اس کائنات کے اندر گناہوں سے پاک نہیں ہے میرے دوستوں۔ پھر ہمیشہ توبہ کرتے رہنا میرے دوستوں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ پلیدگی میں ڈوبے رہنا میرے دوستوں، یہ شیطان کی کام ہے۔ اور ہمیشہ گناہوں سے پاک رہنا یہ فرشتوں کی کام ہے۔ اور گناہ کر کے پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا میرے دوستوں، پھر توبہ کرتے رہنا یہ کس کی کام ہے؟ یہ آدم علیہ السلام اور آدم کی میرے دوستوں فرزندوں کی کام ہے میرے دوستوں، آدم کے اولادوں کی کام ہے میرے دوستوں۔ فرمایا اللہ پاک پروردگار وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ میرے دوستوں سورۃ التوبہ کے اندر اللہ نے فرمایا توبوا إِلَى اللَّهِ، توبوا إِلَى اللَّهِ، مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو میرے دوستوں۔ اللہ کے رسول کو فرمایا میرے دوستوں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ،
كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ اور اے نبی، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے رحمت للعالمین، جب آپ کے پاس ہمارے وہ بندے آئے جو ایمان رکھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میرے وہ بندہ جب آئے جس نے کہا کہ میں نے ایمان لے کر آیا اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر، اس کی تمام فرشتوں کے اوپر، اس کی تمام کتابوں کے اوپر اور تقدیر کی بلائی اور برائی کے اوپر، اللہ پاک پروردگار عالم کی میں نے ایمان لے کر آیا، اور قیامت کے دن کے اوپر، اور دوبارہ جو رب العالمین ہمیں مبعوث فرمائیں گے میرے دوستوں، اس کے اوپر اس نے ایمان لے کر آیا۔ پھر ان سے کہہ دیں اللہ کے رسول کو فرمایا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے امت، میرے بندوں کو یہ بتا دیں جو ایمان لے کر آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے پڑھ لی ہے، میرے دوستوں جب آپ کے پاس آئیں تو ہمارے ان بندوں کو، اب وہ ایمان جو رکھتے ہیں ہم پر، تو ہمارے آیاتوں پر جو ایمان رکھتے ہیں ان سے کہہ دیں کہ سلام ہو تم پر، تمہارے رب نے مقرر کیا ہے، تم پر رب کے سلام ہو جو رب نے تم پر مقرر کی ہے۔ میرے دوستوں پھر فرماتے ہیں، میرے دوستوں اپنے ذات پر رحمت کرنا، جو کوئی تم میں سے گناہ کرے نادانی سے، پھر توبہ کر لے، اس کی بعد اور اپنے آپ کو درست کر لیں، میرے دوستوں اپنے اعمال کو درست کر لیں، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندوں کو آپ بتا دیں، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا دوسری جگہ پہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اے ایمان والوں توبہ کرو اللہ سے سچے توبہ، امید ہے کہ تمہارا مالک اس توبہ کی بعد مٹا دے گا تمہارے گناہوں کو، اور داخل کر دے گا تم کو جنت کی ان باغیچوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ حقیقی استغفار کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حقیقی استغفار کیا ہے؟ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم اجر العاملین۔ سورۃ آل عمران کے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اگر کبھی ان سے کوئی فحش کم سرزد ہو جاتا ہے یا اپنے آپ پر کبھی زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو اسی وقت اللہ یاد آ جاتا ہے انہیں، اسی وقت جب کوئی گناہ کرتا ہے، جب ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے، جب وہ کوئی غلطی سے کوئی گناہ کر بیٹھ جاتے ہیں یا کوئی زیادتی کر لیتے ہیں، تو اسی وقت اس کو اللہ یاد آ جاتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کی سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ کون ہے اللہ کی سوا جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، جو ہمارے گناہوں کو بخشش فرما سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے ہوئے پر اصرار بھی نہیں کرتے ہیں، پھر دوبارہ اصرار نہیں کرتے ہیں اپنے کیے ہوئے پر، اور فرمایا تو اس سے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ایسے ہیں کہ وہ ان کی گناہ پر عفو و کرم کا پردہ ڈال دے گا اور ایسے جنتوں میں انہیں داخل کرے گا
داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گے، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ہمیشہ رہیں گے وہاں۔ کیا ہی میرے دوستو، کیا ہی خوب اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو گناہ کرتے ہیں، پھر خدا کو یاد آ جاتی ہیں، یا اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لی، یا اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لی، یا اللہ تو میرے گناہوں کی بخشش فرما دے، یا اللہ میں نے بہت بڑی زیادتی کی، یا اللہ میں نے بہت بڑی فحش کام کی، یا اللہ میں گناہگار ہوں، یا اللہ میں بڑے سیاہکار ہوں، یا اللہ تو مجھے بخشش فرما دے، یا اللہ تو مجھے بخشش فرما۔ یا اللہ جب وہ دعا فرماتے ہیں میرے دوستو، پھر اللہ انہیں معاف فرما دیتے ہیں، میرے دوستو انہیں بخشش فرما دیتے ہیں، پھر وہ دیدہ دانستہ پھر وہ اپنے کیے پر میرے دوستو اصرار بھی نہیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش عطا فرما۔ تو ان کے لیے اللہ نے اتنی بڑی اجر رکھی ہیں میرے دوستو، ان کے لیے جنت رکھی ہیں، جس جنت کی نیچے میرے دوستو نہریں بہتے رہتی ہوں گے۔ میرے دوستو کیا ہی نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اجر عطا فرمایا۔ میرے دوستو فرمایا، شاعر فرماتی ہیں، تیرا کرم بھی بے حساب، میرے گناہ بھی بے شمار، اپنے کرم کی لاج رکھ، مجھ کو نہ شرمسار کر، تیرا کرم بھی بے حساب، میرے گناہ بھی بے شمار، اپنے کرم کی لاج رکھ، مجھ کو نہ شرمسار کر۔ اللہ رب العزت میرے دوستوں اللہ کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں، اللہ پاک پروردگار عالم ان کی باتوں کو میرے دوستوں بڑے توجہ سے سنتے ہیں۔ میرے دوستوں فرمایا اللہ رب العزت، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ کی ذمہ ہے جو نادانی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، تو ان کو اللہ معاف کرتا ہے اور ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وہ اللہ علم والا، حکمت والا ہے، وہ اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کی کچھ توبہ نہیں جو ددائی سے برابر گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی سامنے موت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب میں نے توبہ کی تو ایسوں کی توبہ قبول نہیں ہے، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ ان سب کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے ہیں۔ میرے دوستو موت سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، موت سے پہلے توبہ کر لو، اللہ تمہاری اتنا انتہائی قریب ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی اور معاف کرتا ہے برائیاں، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور دعا سنتا ہے ایمان والوں کے جو بھلے کام کرتے ہیں، اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے اللہ رب العزت۔ پھر فرمایا جو منکر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھے ہیں۔ فرماتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے دوستوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رب العزت جب انسان توبہ کرتے ہیں، میرے دوستو جب کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کرتے ہیں کہ میرے دوستو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، تمہارے رب کتنا خوش ہوتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت فرمایا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال پیش کی ہے، سمجھ لو ایک ریگستان میں ایک مسافر اپنے اونٹ لے کر چلتے ہیں، اپنے سواری لے کر۔ میرے دوستوں، اس سامان کی، اس اونٹ کی سواری کے اوپر اس کی زاد و سامان سب کچھ ہوتے ہیں اس کے پاس۔ میرے دوستوں، اچانک وہ اونٹ اس سے کھو جاتے ہیں یا گم ہو جاتا ہو، پھر اس صورت میں میرے دوستوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے چاروں طرف تک جاتے ہیں، اور بیٹھ کر میرے دوستوں تھکے ہوئے اونگ آ جاتی ہے اس کو، پھر وہ نیند آ جاتی ہے، وہ سو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، اس کی نیند بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستوں، اس کی بعد جب وہ آنکھ کھولتی ہیں اور وہ پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی اونٹ بھی اس کی سامنے ہے، پھر اس کی زاد و سامان بھی اس کی سامنے ہے۔ میرے دوستوں، اس بندے کو کتنی خوشی ہو گئی ہوں گے میرے دوستوں، وہ کتنا خوش ہوگا میرے دوستوں کہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت، کہ میں بالکل مایوس ہو گیا ہوں، بالکل مایوس ہو کر جو میرے دوستوں بے سہارا ہو گئی۔ بے سہارا ہونے کے بعد اللہ اس کو کتنی خوشی عطا فرماتے ہیں، ایسے لگتے ہیں میرے دوستوں پورے آسمان اور زمین اس کے لیے چمک گئی ہیں میرے دوستوں، پورے نور سے بھر گئے ہوں گے میرے دوستوں۔ اللہ رب العزت اتنا ہی خوش ہوتا ہے اللہ کے اس بندے کے اوپر جب وہ گناہ کرتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد میرے دوستوں جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور میرے دوستوں تائب ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف راجع ہوتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اتنا ہی خوش ہوتی ہیں جتنا وہ مسافر بندہ ریگستان میں جس کی سامان اور جس کی سواری گم ہو گئی، وہ بندہ جتنا خوش ہوتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، اس توبہ استغفار کے بارے میں ایک حدیث میں اور بھی ہے میرے دوستوں، اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دوستوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ۔ اللہ کی قسم، میں دن میں 70 دفعہ سے بھی زیادہ اللہ کی حضور میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، اور ایک روایت میں حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرۃ رواہ مسلم۔ اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ کی حضور میں توبہ کرو، میں خود دن میں 100 مرتبہ اس کی حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، کتنی بڑی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود 100 مرتبہ دن میں توبہ کیا کرتے تھے۔ جو نبی ہر گناہوں سے پاک ہے، جو نبی بالکل معصوم ہے، جن کی کبھی کوئی لغزش بھی بڑی مشکل سے ہوتے ہوں گے میرے دوستوں، جو ہر گناہوں سے پاک پکیزہ ہے میرے دوستوں، جو نبی معصوم ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین فرماتی ہیں کہ تم لوگ توبہ کیا کرو، میں خود بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کیا کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِنَّا كُنَّا لَنُعُدُّ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس یقول رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم 100 مرہ، انت التواب الغفور 100 مرہ۔ میرے دوستو، رواہ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نشست میں شمار کر لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ 100 دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے، مجھے بخشش فرما دے، مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، میرے توبہ قبول فرما کہ مجھ پر عنایت فرما۔ بے شک وہ ہوتی تو یا اللہ، بے شک
نہ بہت ہی عنایت فرمانے والا اور بخشنے والے۔ یا اللہ تو بہت ہی بخشنے والے اور عنایت فرمانے والے ہیں۔ یا اللہ میرے توبہ کو قبول فرما اور مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما۔ یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نشست میں میرے دوستوں 100 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حضور میں عرض کیا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، انک انت التواب الغفور۔ میرے دوستوں آپ اسی دیکھیں میرے دوستوں، ایک عورت رابعہ بصری کے بارے میں ایک واقعہ ہے میرے دوستوں۔ ان کی والد محترم ایک دن دیکھا کہ رابعہ بصری رات کو اپنے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب آ کر کہنے لگا، بیٹی اب تو سن بلوغت میں اب تک پہنچی نہیں ہو۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ میرے دوستوں تو کہنے لگا، اور میرے والد میرے ابا جان میں اس لیے تسبیح پڑھتی ہوں کہ دیکھیں کوئی بندہ کسی سے پانی مانگتی ہو اور وہ اس کو پانی کی پیاس لگے اور آپ جب پانی پلاتی ہیں ان کو، وہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ بولے ہاں یقیناً، لیکن پانی پیے بغیر بھی وہ تھوڑی دیر صبر کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہمیں ایک دن میں کتنی مرتبہ سانس عطا فرما رہے ہوتی ہیں، کتنی مرتبہ ہمارے سانس جا رہے ہوتی ہیں۔ میرے والد صاحب کتنی مرتبہ ہمارے سانس آ رہے اور جا رہے ہوتی ہیں، تو ہم اس رب کے لیے استغفار نہ کروں؟ پھر ایک دن اتفاقی وہ دن میں بھی تسبیح پڑھنے لگی۔ تو رابعہ بصری کے والد صاحب کہنے لگا، بیٹی تم آج دن میں بھی استغفار کر رہی ہو، کیا بات ہے؟ اس دن تو رات کو سمجھ میں آئی کہ آج دن میں بھی تم استغفار کر رہی ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگی، ابا جان اس دن میرے استغفار اور اللہ کے درمیان اب حائل ہو گئے تھے، اسی وجہ سے ہمیں یہ خوف ہے کہ میرے یہ دکھاوا نہ ہو گئی ہو، میرے یہ دکھاوا نہ اللہ اور آپ کے درمیان استغفار جو ہے نا کیا ہو گئی، حائل ہو گئی۔ میرے استغفار اور اللہ کے درمیان آپ حائل ہو گئے تھے، اسی وجہ سے اسے نہ ہو کہ میرے سے ریا ہو گئی ہو، اسی سے میں نے اللہ رب العزت کی دربار میں اس لیے میں استغفار کر رہی ہوں تاکہ اللہ رب العالمین مجھے ریاکاری سے حفاظت فرمائے کہ ایسے نہ ہو کہ اللہ اور میرے استغفار کی درمیان آپ حائل ہو گئے اور میرے یہ دکھاوا نہ ہو، اسی وجہ سے میں استغفار کر رہی ہوں۔ تو میرے دوستوں جب استغفار کریں تو صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو، ایسے نہ ہو میرے دوستوں کہ ہم اپنے استغفار کرتے ہیں اللہ کی دربار میں، استغفار کرتے ہوئے میرے دوستوں ایسے استغفر اللہ، کوئی تو میرے دوستوں تسبیح ہاتھ میں لے کر میرے دوستوں اپنے خوب دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور میرے دوستوں اپنے دلوں کے اندر اس کی گناہ، اور ہاتھوں میں تسبیح، میرے دوستوں زبان میں توبہ توبہ توبہ، اور دل کے اندر گناہ کی لذتیں لے رہی ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں اس قسم کی توبہ اللہ کی دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ میرے دوستوں ایسے توبہ کرو توبۃ النصوحہ، جس توبہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا۔ میرے دوستوں توبہ کی، حضرت توبہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے زبان مبارک سے فرما رہا، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا، فرمانا اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں سے کر دے جو نیکی کرے تو خوش ہو، اور ان سے جب کوئی غلطی ہو اور برائی سرزد ہو جائے تو وہ تیرے حضور میں استغفار کریں۔ میرے دوستوں پھر جب کوئی گناہ کرے میرے دوستوں یا کوئی گناہ کے کام اس سے سرزد ہو جائے تو تیرے حضور میں استغفار کریں، مجھے ان بندوں میں شامل فرما دے۔ فرما دی اللہ رب العزت نے، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، یعنی اللہ کی فضل اور اس کی رحمت اور عنایت
میرے دوستوں عنایت پر اس کی بندوں کی خوش ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں اللہ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اللہ کتنا بڑا میرے دوستوں رحمان الرحیم ہے۔ فرمایا توبہ استغفار سے گناہوں کی سیاہی کا ازالہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب واستغفر سقل قلبه وإن زادت حتى تعول قلبه فذلكم الرأن الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ رواہ احمد والترمذی اور ابن ماجہ۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن اذ اذنب كانت نقطة سوداء فی قلبہ۔ فرماتے ہیں میرے دوستوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجہ میں اس کی دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ میرے دوستوں ایک سیاہ نقطہ اس کی دل پر لگ جاتا ہے۔ پھر اگر اس نے اس گناہ سے میرے دوستوں توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کی حضور میں میرے دوستوں معافی اور بخشش کی التجا اور استدعا کی تو وہ سیاہ نقطہ زائل ہو کر میرے دوستوں اس کی دل صاف ستھرے اور روشن منور ہو جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ کے بعد میرے دوستوں توبہ اور استغفار کی بجائے میرے دوستوں مزید گناہ کے لیے گناہ کیے تو دل کی وہ سیاہی اور بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ دل پر چھا جاتی ہے۔ میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے میرے دوستوں جو سیاہی ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان لوگوں کی بدکاریوں کی وجہ سے ان کی دلوں پر زنگ اور سیاہی آ گئے۔ میرے دوستو جب بندہ اللہ کے مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتے ہیں میرے دوستو اس کی دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتے ہیں، اور جب وہ اللہ سے توبہ مانگتے ہیں میرے دوستو اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، میرے دوستو استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، میرے دوستو بخشش طلب کرتے ہیں، وہ نقطہ اس کی دل سے ہٹ جاتے ہیں، وہ زائل ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو پھر جب میرے دوستو وہ پھر دوبارہ اگر گناہ کے اوپر دوبارہ اسی گناہ کے اوپر برقرار رہتے ہیں یا گناہ کرتے رہتے ہیں میرے دوستو کہا کہ اس کی دل کے اوپر ایک قسم کی زنگ پڑ جاتی ہے، وہ اس کی بد کرداریوں کی وجہ سے ہیں۔ میرے دوستو وہ سیاہ نقطہ کی وہ اور زنگ کیا ہے اس کی بد کرداریوں کی وجہ سے ان کی دلوں پر یہ زنگ اور سیاہی آگے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ میرے دوستو فرماتے ہیں خطا کاروں میں اچھے کون ہیں؟ حدیث میں فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کرتے ہیں، جو خطا کرتے ہیں گناہ گاروں میں اور خطا کاروں میں کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی خطا کار ہیں، کوئی نہیں جس سے کبھی کوئی خطا اور لغزش نہ ہو، کوئی نہیں ایسے جس سے کوئی خطا اور لغزش نہ ہو۔ میرے دوستوں اور خطا کاروں میں وہ بہت ہی اچھے ہیں جو خطا اور قصور کے بعد وہ مخلصانہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، میرے دوستوں اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ میرے دوستوں وہ خطا کاروں میں گناہ گاروں میں اللہ کے سچے بندوں میں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تمام گناہوں کو بخشش فرما دیتے ہیں۔ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، رواہ ابن ماجہ، کہ توبہ کرنے سے گناہ ایسے معاف ہو جاتا ہے جیسے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔
توبہ کرنے سے گناہ ایسے معاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں۔ میرے دوستو ہمارے رب کتنی غفور الرحیم ہیں، میرے دوستو کتنے بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اللہ سے جب معافی مانگتے ہیں توبہ استغفار کے میرے دوستو کس وقت تک قابل قبول ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا فقال ربی اذنبت فاغفره فقال ربه علم عبدی ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت بعبدي ثم ما شاء الله ثم أذنب ذنبا قال ربي أذنبت ذنبا فأغفره فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت بعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا قال ربي أذنبت ذنبا آخر واغفره لي فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت بعبدی فلیفعل ما شاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے میرے دوستوں، فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کسی بندے نے کوئی گناہ کیا، پھر اللہ سے عرض کیا اے میرے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہوں پر پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کا گناہ بخش دیا ہے اور اس کو معاف کر دیا ہے، اس کی بات جب تک اللہ چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا اور پھر کسی وقت وہ گناہ کر بیٹھا اور پھر اللہ سے عرض کیا ہے میرے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا تو اس کو بخش دے اور معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش بھی دیتا ہے۔ میرے دوستوں فرمایا اللہ نے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی رب ہے، اس کا کوئی غفور رحیم ہے، قصوروار اس کی قصور ہونے کے بعد پھر وہ اس کی قصور کو معاف بھی کر سکتا ہے، اس کی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے۔ سب نے اپنے بندے کا گناہ معاف کر دیا اور اس کے بعد میرے دوستوں پھر میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف کر دیا، اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا تو وہ رکا رہا، کسی وقت پھر کوئی وہ گناہ کر بیٹھتا ہے میرے دوستوں، پھر اس سے عرض کیا اے میرے مالک مجھ سے اور گناہ ہو گیا، اے میرے مالک مجھ سے اور گناہ ہو گیا، یا اللہ اے میرے رب یا غفور رحیم مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخشش فرما دے۔ میرے دوستوں پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی مولا بھی ہے، اس کا کوئی ولی مددگار ہے، یہ اس کا کوئی غفور رحیم ہے، یہ مجھ پر یقین ہے کہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے، اس کا جو چاہے وہ کرے۔ میرے دوستو اللہ رب العزت میرے دوستو پہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کی بخشش کے اعلان فرما دیتے ہیں، میرے دوست کو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے دوستو اس کی بات اللہ نے فرما دی ہے، میرے دوستو اس کا مرضی ہے، میں نے اس کی سارے گناہوں کو بخشش کر دی، وہ بالکل صاف ستھرے ہو گئے، جسے ماں کی پیٹ سے میرے دوستو وہ پاکیزہ ہو کر آتے ہیں۔ ایسا ہی اس کی گناہ کی بات، توبہ کی بات جب سچے دلوں سے میرے دوستو آئندہ نہ کرنے کی ارادہ سے پختہ یقین کی ساتھ میرے دوستو اپنے غلط عقیدوں کی اور اپنے غلط اعمال پر میرے دوستو اصلاح کرتے ہوئے جب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، میرے دوستو اللہ کی طرف راجع ہو جاتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، میرے دوستو اللہ اس کی تمام گناہوں کو ایک معصوم میرے دوستو جو ہے نوزائیدہ بچوں کی جس کو گناہوں کو بخشش فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستوں پھر فرمایا حضرت اللہ پاک پروردگار عالم میرے دوستوں کہا کہ میرے بندے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہیں کی ہو، جب میرے دربار میں آتے ہیں، میرے دربار میں حاضری دیتے ہیں تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے
پھر اللہ کی بندوں کو یقین ہوتا ہے کہ میرے رب مجھے معاف فرما دیں گے. پھر میرے دوستو پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے, پھر اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. میرے دوستو پھر وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں. میرے دوستو کتنی بڑے غفور الرحیم ہے میرے رب, کتنی بڑے غفور الرحیم ہے. فرماتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کس وقت توبہ قبول ہوتے ہیں؟ فرماتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. فرمایا رواہ الترمذی ابن ماجہ. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی گلے سے گرگرہ کی کیفیت شروع نہ ہو. گرگرہ کی کیفیت کا مطلب کیا ہے میرے دوستوں؟ گرگرہ کی کیفیت کا مطلب یہ ہے جب بندہ موت کی سکرات میں ہوتے ہیں میرے دوستوں, اس کی گلے سے کھرکھراٹے کی آواز آنے لگتے ہیں, کھریٹے کی آواز آنے لگتی ہیں, اس کی باریک پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں, نہ اس کی ہوش ہوتی ہیں نہ اس کی حواس ہوتی ہیں. میرے دوستوں اس کی بات وہ توبہ کرنے کی قابل نہیں رہتی ہیں. میرے دوستوں اب اس کی توبہ کی موقع نہیں ہے. میرے دوستوں جب تک گرگرہ شروع نہ ہو جائے میرے دوستوں اس کی جو ہے نا موت کی خرٹی اس کی گلے سے شروع نہ ہو جائے میرے دوستوں, تب تک اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی میرے دوستوں توبہ کو قبول فرماتے ہیں. میرے دوستوں توبہ سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی اللہ رب العزت نے فرمایا. اللہ رب العزت اپنے نبی کو فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. سورہ حجر کے اندر ہے میرے دوستوں. اے محمد الرسول اللہ, اے رحمت للعالمین, آپ خبر دے دیں آپ میرے ان بندوں کو کہ میں ہوں اصل بخشنے والا مہربان, اور یہ بھی کہ میرا عذاب وہی عذاب جو دردناک عذاب ہے. اللہ پاک پروردگار عالم نے فرمایا کہ نبی عبادی, اے میرے نبی, اے میرے رحمت للعالمین, اے میرے پیارے نبی, آپ بتا دیں ان لوگوں کو, سنا دیں میرے بندوں کو کہ میں ہوں اصل بخشنے والا, مجھ سے ہی مانگو معافی, مجھ سے ہی توبہ کرو, مجھ سے ہی توبہ کرو. اللہ نے فرمایا کہ میں تو بخشنے والا بھی ہوں, اصل بخشنے والا اور مہربان ہوں, اور یہ بھی کہ جو میرا عذاب وہی عذاب ہے جو انتہائی دردناک عذاب ہے. میرے دوستو اللہ ہم سب کو میرے دوستوں یا اللہ ہمیں توبہ کرنے کے توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں ہمیشہ اپنے زندگی میں اللہ رب العزت ہمیں توبہ کرنے کے موقع عطا فرمائے. دوسری جگہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود. اور تم اپنے پروردگار عالم سے, تم اپنے پروردگار سے مغفرت چاہو, مغفرت طلب کرو, اس کے آگے توبہ کرو. بلا شبہ میرا رب بڑا ہی رحم فرمانے والا اور بہت ہی محبت کرنے والے ہیں. 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے میرے رب وہ غفور الرحیم ہیں. میرے محترم دوستوں اللہ رب العزت کتنا ہی محبت کرنے والے اپنے بندے سے, کتنا گناہ کرنے کے باوجود بھی پھر اللہ سے توبہ کرتے ہیں, پھر گناہ کرتے ہیں, پھر توبہ کرتے ہیں. میرے دوستوں پھر گناہ کرتے ہیں, پھر توبہ کرتے ہیں. میرے دوستوں ہم کتنے ڈیٹ ہیں میرے دوستوں, اپنے گناہ کرتے ہیں پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین پھر بھی اپنے بندوں کی طرف اپنے بندوں سے کتنی محبت اور پیار کرتے ہیں. میرے دوستوں دوسری جگہ میں رب العزت نے فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. تم اللہ سے مغفرت کے کیوں نہیں چاہتے ہو, تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں چاہتے ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. میرے دوستوں اللہ نے فرمایا تم اللہ سے کیوں نہیں مغفرت چاہتے ہو. دوسری جگہ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. آئے میرے بندے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, کہ مجھے پکارو میں تمہارے پکار کو سن لو. اللہ رب العزت نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون, بے شک وہ لوگ مجھے نہیں پکارتے ہیں میرے دوستو جو تکبر ہے, جو تکبری کرتے ہیں, جو غرور ہے, جو کافر لوگ ہے میرے دوستو, جو منکر ہے وہ لوگ مجھ سے نہیں مانگتے ہیں, میری طرف راجع نہیں ہوتی ہیں, رجوع نہیں کرتے ہیں. اے مومنوں تم تو مجھ سے مانگتے رہو. اے میرے بندوں ان وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, کہ میں تمہارے پکار کو سن لو,
میرے دوستو جب ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ، استغفر اللہ، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا، وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کے کیا، جو ہم نے قصدن کیا، اذنبتہ عمدا او خطا، اور وہ گناہ جو ہم نے غلطی سے کیا، جو ہم نے میرے دوستوں فرمایا کہ جو ہم نے غلطی سے کیا، عمدا او خطا سرا علانیتا، ہم نے ظاہری طور پر کیا یا چپکے سے کیا ہوں میرے دوست، یا اللہ یا رب العالمین، ہم نے جان کے کیا ہوں یا قصدن یا چپکے سے کیا ہوں یا ظاہری، میرے دوستوں سرا وعلانیۃ واتوب الیہ، یا اللہ ہم آپ سے توبہ کرتے، یا اللہ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی اعلم، وہ گناہ جو میں جانتا نہیں ہوں اور وہ گناہ جو میں جان بوجھ کے کیا ہوں، جو میں نے میرے دوستو جو مجھے معلوم نہیں ہے، یا اللہ جو مجھے معلوم نہیں وہ بھی گناہ، من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب، یا اللہ تو سارے غائبوں کا علم رکھتا ہے، یا اللہ تو علام الغیوب ہے، وستار العیوب وغفار الذنوب، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں میرے دوستوں، یہی نماز ہمارے استغفار کی، میرے دوستوں یہی نماز ہمارے اللہ کی دربار میں میرے دوستوں مغفرت کی سبب بنتی ہیں۔ جب ہم نماز اس انداز سے پڑھتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ ہم نے بہت بڑی ظلم کیا اپنے آپ پر، ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب، یا اللہ تیرے علاوہ ہمارے گناہوں کو کون بخشنے والے ہیں، الا انت، ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخشش فرما اپنے طرف سے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، من عندک ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، وَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اے اللہ تو ہی ہے بخشنے والے اور مہربانی کرنے والے، نہایت رحم کرنے والے تو ہی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ ہمارے عبادت مالی اور ہمارے عبادت بدنی سب کچھ تیرے لیے ہے، یا اللہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں ان کو بتا دو، قل ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور میرے نظر نیاز، میرے قربانیاں، میرے دوستوں اللہ فرما رہا ہے ان ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرے حیات اور موت یا اللہ تیرے لیے ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں یا اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے، یا اللہ تو وہی خالق ہے، یا اللہ تو وہی مالک ہے، یا اللہ تو وہی غفور الرحیم ہے، یا اللہ تو وہی ستار ہے، یا اللہ تو ہمیں بخشش عطا فرما دے، یا اللہ تو جو سارے جان کے بنانے والے، آسمان و زمین کو بنانے والے، یا رب موسیٰ، یا رب خلیل، یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب خلیل، یا اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش عطا فرما، یا اللہ ہم تو بہت گناہگار ہیں، یا اللہ ہم بڑے سیاہکار ہیں، یا اللہ ہم نے بڑے گناہ کیا، اللہ ہم نے بڑے گناہ کیا، اللہ ہم نے گناہ کر کے یا اللہ ہمارے خطائیں بھر دی، یا اللہ ہم آپ سے بخشش چاہتے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش
عطا فرما دے۔ یا اللہ رب العزت کتنے ہی قریب ہو جاتے ہیں بندے کی طرف۔ یا اللہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اللہ کی بندہ، اللہ اتنی قریب ہوتے ہیں۔ جب انسان میرے اللہ کی بندے، جب اللہ کی مومن بندے میرے دوستوں جب ایک مرتبہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ 100 مرتبہ جواب دے رہے ہوتی ہیں اس کی پکار کی۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اے میرے بندوں تم مجھ سے پکارو، مجھ سے مانگو کہ میں تمہارے پکار کو سن لوں۔ یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے توبہ کرنے کا۔ میرے دوستو ربنا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کم از کم میرے دوستوں صبح اور شام میرے دوستوں 100 مرتبہ کا تسبیح ہونا چاہیے میرے دوستوں۔ یہ ضروری ہے، توبہ اور استغفار ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں میرے دوستوں۔ اللہ کی طرف استغفار کرنا چاہیے ہر لوگوں کے لیے میرے دوستوں، توبہ کی عادت ڈالنے چاہیے میرے دوستوں۔ جس نے توبہ کی دروازہ جس کے لیے کھول دی ہے اللہ نے اس کے لیے رحمت کی دروازہ کھول دی ہے میرے دوستوں۔ اللہ سے دعا مانگو، ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنے گناہ کبیرہ صغیرہ گناہوں سے میرے دوستوں اپنے بخشش طلب کرو۔ اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے ہر نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے میرے دوستوں۔ جب انسان کو وضو کرتے ہیں اس کو تمام گناہ صغیرہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں میرے دوستوں۔ جب وہ نماز کی نیت سے وضو کر رہے ہوتے ہیں میرے دوستوں، تو وہ پھر جب وضو کرتے ہیں میرے دوستوں جو پانی ٹپک رہے ہوتے ہیں کہ تمام صغیرہ گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں میرے دوستوں۔ جب وہ نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھتے رہتے ہیں میرے دوستوں۔ پھر اس کی بعد نماز ختم کرنے کے بعد درود پڑھی، دعائے معصورہ پڑھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ میرے دوستو پھر اللہ اس کی طرف اتنی متوجہ ہوتی ہیں اور وہ اس انداز سے نماز پڑھ رہے ہوتی ہیں اللہ کی بندے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے یہ سمجھ کر میرے دوستوں اگر اس نے اپنا نماز ادا کی ہو میرے دوستوں، یہ کہا کہ میں پھلسرات کی پل کے اوپر کھڑے ہوں، میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، رب مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں رب کو دیکھ رہا ہوں، میرے دائیں طرف جنت ہے، میرے بائیں طرف جہنم ہے، موت کی فرشتہ میرے پیچھے کھڑے ہیں، یہی میری آخری نماز ہے۔ یا اللہ مجھے نہیں معلوم میں دوبارہ نماز پڑھ سکوں گا یا نہیں، یا اللہ مجھے نہیں معلوم مجھے دوبارہ توبہ نصیب ہوگا یا نہیں میرے دوستوں۔ اسی وجہ سے جب انسان مر جاتی ہیں میرے دوستوں، اللہ کی طرف جس کی روح پرواز ہو جاتی ہیں میرے دوستوں، نماز جنازہ کے اندر ہم کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں بڑوں کے لیے اللہم اغفر لی حینا، یا اللہ اللہم اغفر لی حینا ومیتنا، ہمارے زندگی والوں کو میرے دوستوں، ہمارے درمیان جو زندے ہیں ان لوگوں کو جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان لوگوں کو یا اللہ تم مغفرت عطا فرما۔ اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا جو یہاں پر موجود ہے، وغائبنا جو یہاں سے غائب ہے، وکبیرنا بڑوں کو، وصغیرنا چھوٹوں کو، سب کو یا اللہ اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانسانا، ہمارے مردوں کو اور ہمارے عورتوں کو، وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جو ہم لوگوں میں سے اللہ جو جن کو زندگی عطا فرما انہیں اسلام کے ساتھ گزارنے کے توفیق عطا فرما، اور اگر تو اپنے طرف بلانا چاہتا ہے یا اللہ جن کی موت ہو یا اللہ اس کے کلمہ طیبہ کے ساتھ ہو
اللہم من احییتہ منا وحفاہہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور اگر ہمارے موت ہو یا اللہ تو ہمیں ایمان کے ساتھ موت نصیب عطا فرما۔ یہی دعا ہم کرتے ہیں میرے دوستوں اللہ رب العزت کی دربار میں۔ میرے دوستوں اسی طریقے سے اللہ سے مغفرت چاہنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا چاہیے، اللہ سے بخشش طلب کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں کبھی بھی اللہ سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں اللہ جتنی تمہارے قریب ہے، میرے دوستوں تم جتنی اللہ کو پکارو گے اللہ تمہارے اتنا ہی قریب ہوں گے۔ تم جتنا ہی گناہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ گے پھر اللہ تمہیں اتنا ہی محبت فرمائیں گے۔ وہ اللہ محبت کرنے والوں میں سے ہیں، وہ اللہ رب العالمین نہایت مہربان ہیں، وہ غفور رحیم ہیں۔ میرے دوستوں وہ تمہارے عیب کو چھپانے والے وہ اللہ کی ذات ہے۔ میرے دوستوں یا اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جب انسان کی عمر 40 سال ہو جاتی ہیں تو اللہ رب العزت اس کو دین کی طرف راجع فرماتے ہیں۔ جب ان کی عمر میرے دوستو 60 سال ہو جاتی ہیں پھر وہ دین کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستو جب ان کی 70 سال عمر ہو جاتی ہیں تو آسمان والے ان کی طرف ان کے لیے رحمت کی دعائیں فرماتی ہیں۔ جب میرے دوستو ان کی عمر 80 سال پہ ہو جاتی ہیں میرے دوستوں تو اللہ رب العزت اس کی صرف نیکیاں لکھتی ہیں، اللہ رب العزت اس کو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور جب ان کو 90 سال عمر ہو جاتی ہیں اللہ اس کی اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو بخشش فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستو رب العزت کتنا ہی بڑا غفور رحیم ہے، کتنا ہی بڑے اپنے بندوں سے پیار کرنے والے، کتنے بڑے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو اللہ سے ہمیشہ منگا کرو۔ میرے دوستو منگنے کا طریقہ میرے دوستو اسی وجہ سے فرماتے ہیں حدیث شریف میں، جب انسان جب کوئی گناہ کر بیٹھے اللہ کو یاد کرنے کے لیے میرے دوستو ہر روز صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھیں، اپنے لیے دعائیں مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگیں، ہاں اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعائیں مغفرت مانگتے رہیں۔ اسی طریقے سے میرے دوستو پوری امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، امت کی بخشش طلب کرتے رہیں۔ میرے دوستو صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھیں۔ میرے دوستو روزانہ ہو، روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتہ میں، میرے دوستو ہفتہ میں نہیں تو کم از کم مہینہ میں، مہینہ میں نہیں تو سال میں ایک مرتبہ، سال میں نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ جو شخص صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھیں گے یقیناً اللہ رب العالمین اس کی تمام گناہوں کی بخشش عطا فرما دیں گے۔ میرے دوستوں جس نے روزانہ 100 مرتبہ ہر صبح اور 100 مرتبہ شام کو استغفار کریں گے اللہ اس کے لیے بھی مغفرت کی اعلان فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستوں اعلان فرما دی ہیں۔ میرے دوستوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خود روزانہ صبح اور شام 100 مرتبہ درود پڑھا کرتے تھے اور اپنے لیے دعا مانگتے تھے۔ میرے دوستو اللہ ہم سب کو توبہ اور استغفار کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔